बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अहमद खान नियाज़ी जब हवा के घोड़े पे चढ़े हुए थे, यानी हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ते थे और जगह जगह पे जाकर वो जलसे कर रहे थे निकाले जाने के बाद, और एक ही गो के अंदर उन्होंने 70 से जायद जलसे पड़का दिए थे। उन जलसों के अंदर जिस तरह वो भारत का काम सर अंजाम दे रहे थे, यानी वो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के मुख्तलिफ ओहदेदारों के नाम लेके, बल्कि नेम शेमिंग किया करते थे। किसी को डर्टी हैरी कहते थे, किसी को पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने कराची के अंदर, डर्टी हैरी साहब तो नहीं लेकिन बाकी जिनके नाम उन्होंने लिए, वो कराची के अंदर बहुत बड़े इमरान डूज आए थे, और उन्होंने उस ओते पे रहते हुए, और उन्होंने PTI को सीटें मैनेज करके दी थी कराची के अंदर, लोगों को उठा के, घरों से उठा के, और मेरा मतलब है अंगूठे लगवा के और दस्तखत करवा के उनको जितवाया था PTI के लोगों को। और जिसके ऊपर जो इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर एक आने का भी एहसान करे, वो ये भूल जाए कि ये वापस मुड़ के उसको भौंके नजर नहीं, उसके ऊपर उसको काटेगा नहीं। तो मौसूफ ने अपनी सुन्नत के मुताबिक, अपने तरीक के मुताबिक, वो लोग जिन्होंने उनकी सियासत को गोद में बिठा के दूध पिलाया और पाल के इस लेवल तक लेके आए, उनको वो स्टेज पे खड़े होके मुख्तलिफ किस्म के घटिया ना अलकाबात से नवाजते थे, उनके नाम बिगाड़ते थे और उनको तनकीद करते थे, धमकियां लगाते थे कि मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओए फलाने, ओए फलाने। इस बक-बक से इंस्पायर होके फौज का एक भगोड़ा, जो कि रेंजर्स से करप्शन की बुनियाद के ऊपर निकाला गया, और फिर वो DHA का कॉन्ट्रैक्टर बन गया, वो लैंड एक्विजिशन का अमल करवाता था। लेकिन धोखा उसने ये दे रखा हुआ था, फैज़ हमीद के दौर के अंदर तो खाता खुला ही था ना, खंगी जाओ तो नंगी जाओ। उसने रेंजर की सिक्योरिटी ले रखी थी और वो लोगों को जाकर डराता धमकाता इस बुनियाद के ऊपर था कि मैं फौज से आया हूँ। हालांकि भगोड़े को फौज से फारग हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। मैं जनाब कैप्टन आदिल राजा साहब की बात कर रहा हूँ। आप हैरान होंगे मैं उन्हें कैप्टन क्यों कहता हूँ। फौज का ये असूल है कि फौज में से जिस शख्स को निकाला जाए उसको कहते हैं ड्रम आउट करना, तो उससे उसका आखिरी ओहदा वापस ले लिया जाता है। यानी अगर किसी कर्नल साहब को ड्रम आउट किया जाए तो वो कर्नल नहीं कहलाएंगे, फिर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर वो मेजर रिटायर्ड ही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चूंकि मेजर साहब को निकाला गया था, तो ये कैप्टन साहब है, कैप्टन आदिल राजा साहब। तो कैप्टन आदिल राजा साहब ने लंदन के अंदर ऐसी मस्खरियां शुरू कर रखी हैं कि मतलब कि ईमान से जाजिनो भी कि हाँ सही आया था। खैर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौसूफ ने इमरान अहमद खान नियाजी के जलसों पे बोली गई जो बकवासियात थी, लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी का जो स्क्रिप्ट राइटर था ना, वो बड़ा मोहतात था। उसने नाम नहीं लेने दिया उसको किसी अफसर का जलसे के अंदर या जुलूस के अंदर। ठीक है, अब ये जो भगोड़ा था आदिल राजा, इसने कहा मैं तो पाकिस्तान में हूं ही नहीं, मेरा मेरे पे तो पाकिस्तान का लॉ ऑफ लैंड लगेगा ही नहीं, मेरे तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैं तो लंदन पहुंच गया हूँ। और ड्रामाबाजी करके लंदन पहुंचे सी इत्थों दी बीवी ने क्या मेरा मियाँ गायब हो गया, पता नहीं कितने वे उनको चुक के ले गया, तो उन्हें 5-6 घंटे बाद जाके तो ट्वीट की थी कि मैं लंदन पहुंच गया। ठीक, तो ये साहब जो हैं, ये फ्रॉडिया जो है आदिल राजा, तो मौसूफ जो हैं, इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो कोई लॉ ही नहीं लगता। अब इमरान अहमद खान नियाजी तो ढके छुपे अल्फाज में किसी को डर्टी हैरी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, बड़े अलकाबात थे मुझे तो भूल गए। आदिल राजा ने सीधा ना ले लेके मुझे मुहिब्बे वतन अंदरूनी जराए ने बताया है, मामा सारी उम्र ना तू सहाफत की थी, ना तू सियादत की थी, ना क्यादत की थी। ठीक है, तू बुनियादी तौर पे एक जालसाज किस्म का कब्जा ग्रुप था, जो कि गरीब बेवाओं और यतीमों की जमीनों पे कब्जे करके वो DHA को थमाता था और उसमें से थबंटू कमाता था, और आगे उन गरीबों को कुछ ना कुछ दे दू देता था फौज की वर्दी दिखाकर। फ्रॉडिये,
اس فراڈی نے سمجھا کہ میں تو مادر پدر آزاد ہو گیا. پہلے تو یہ ہوا کہ میرا مطلب ہے کہ اب خفیہ ادارہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ حافظ صاحب آ چکے ہوئے تھے، تو حافظ صاحب نے کہا نا بائی دا بک چل. اور بائی دا بک کیا چلنا ہے کہ جناب جو قانون کہتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب جی ذاتی طور پہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے ازالہ عرفی حیثیت کا مقدمہ فائل کر دیا، جسے ڈیمیجز سوٹ کہتے ہیں، کہ جی انہوں نے میرے خلاف یہ بک بک کی ہے اور میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا، اس دعوے کی اہمیت آن دا فیس آف اٹ کیا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ کیپٹن عادل راجے نے الزام یہ لگایا تھا کہ فان سنتالی کی جو یہ الزام لگاتے ہیں مبینہ 2 نمبری کا خالق جو تھا وہ راشد نصیر تھا، اور اس نے یہ 2 نمبری کر کے پی ٹی آئی کی 190 سیٹیں جو ہیں وہ 45 تک محدود کی، ٹھیک ہے، اور پی ایم ایل این کی 13 سیٹوں کو 113 بنا کے ان کو جتوا دیا. الزام اس کا یہ اب بڑا ڈائریکٹ اور سپیسیفک الزام تھا کہ وہ پوری جو الیکشن رگ کرنے کا جو سیل بنا تھا اس کا انچارج جو تھا. اب یہ جب یہ فیصلہ ہونا ہے نا لندن کی عدالت میں، اب اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی نے اپنی پوری پروپیگنڈا کیمپین شروع کی. میں اس فیصلے کو اس وجہ سے نہیں دیکھ رہا کہ کیپٹن عادل راجہ کا نا مذاق اڑ رہا ہے یا اس کا موضوع لگ رہا ہے یا اس کا توا لگ رہا ہے. میں اس نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کیا تھا. اس نے اس پورے الیکشن کے اوپر سوال اٹھایا تھا اور مبینہ ذمہ داروں کے نام لیے، ٹھیک ہے. اب یہ بات لندن کی عدالت میں جب ثابت ہوگی، یہ مقدمہ لگنا ہے، میں تو تفصیل داستا جب ثابت ہوگی اور اپنے پائے ثبوت کو پہنچے گی اور یہ اپنا تھوکا ہوا چاٹے گا، عادل راجہ، کیپٹن عادل راجہ اپنا تھوکا ہوا وہاں پہ چاٹے گا، تو اس وقت وہ جو بیانیہ ہے نا فارم 47 دی حکومت ہے، میرا مطلب جنہیں منہ چاندہ ہو بہ کے کہہ دیتا فارم 47 کی حکومت، وہ بیانیہ ایسے دھڑام سے گرے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن عادل راجے نے اتنے بھی سمجھ لیا کہ مذاق ہی ہوتا ہے. میں جا کے اتنے فوجی وردی دے وچ جا کے کہاں گا مجھے اسٹیٹ دی جرم ہے میرے خلاف، میں نال دساں گا میں میجر ریٹائرڈ فلانا ٹمکانا کیپٹن ریٹائرڈ. عادل راجہ صاحب نے وہاں پہ بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی. تو پہلی تاریخ کے اوپر عدالت کو مس گائیڈ کرنے کی بنیاد کے اوپر کیس شروع نہیں ہویا. عدالت کے ابتدائی کاغذات چیک کی تھی، انہوں نے کہا چبلاں کی ماری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. عادل راجہ کہڑی چبلاں ماری ہوئی، 10,000 پاؤنڈ جو ہے جرمانہ ٹھوک. اچھا جی، انہوں نے آگے سے نا اپنی طرف سے پھر مذاق کرنے کی کوشش کی. میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں، میرا تو سورس آف انکم ہی کوئی نہیں، میں تو فلاں، میں تو ڈمکاں. انہوں نے کہا فلانی تاریخ تک جمع کروا، نے کسی اور کر دیں گے. انہوں نے فلانی تاریخ جو تاریخ دی اس کو جمع نہیں کروایا، جرمانہ مزید بڑھا کے میرا خیال 15,000 کر دیا یا 14,000 پاؤنڈ کر دیا. اچھا، موصوف نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی کی، وہ لوور کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے جناب نہ صرف کہ وقت ضائع کرنے پر مزید جرمانہ کر دیا، بلکہ ساتھ میں ڈیٹ بھی کر دی کہ ایس تاریخ میں سارے جرمانے جمع کروائے. آخری تاریخ تک اس کے خلاف جرمانوں کی مقدار جو تھی وہ 23,000 پاؤنڈ ہو چکی ہوئی تھی. اب جناب میجر عادل راجہ صاحب پھر عدالت پہ چڑھے، انہوں نے کہنے لگے میں پے نہیں کر سکتا. انہوں نے 6,100 ہور جو دوجے سے وکیل کا خرچہ بھی 6,100 اور جرمانہ ہو گیا. تو اب کل ملا کے اس کے خلاف جو پینڈنگ جرمانہ ہے وہ 29,100 ہے، اور پی ٹی آئی سے کے اوورسیز سے اور اوورسیز کے کور کے اندر انڈینز سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ویسے مان بھی چکا ہوا ہے کہ میری انڈین کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور اس نے نام بھی بتا دیا تھا کہ فلانے بندے کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی تھی. تو پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے. اگلے نے پوری مانیٹرنگ لائی ہوئی سی. تسی اندازہ کرو ان کی کیپیسٹی کا کہ برطانیہ میں بندہ بیٹھ کے واٹس ایپ کال کرتا ہے انڈیا کے اندر، اور وہ اس کی ریکارڈنگ اٹھا لیتے ہیں. کام تو پایا ہے نا پایا، ٹھیک ہے نا. اب بندہ انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے، سنگل آؤٹ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب موصوف کا کیس لگنا ہے جی، یہ شروع نہیں ہوا جی. یہ سنا ہے کہ ابھی یہ کیس اس مہینے کے آخر میں باقاعدہ ٹیک اپ ہوگا. اس نے 29,100 روپے جرمانہ دینا ہے پاؤنڈ کا. اس کے بعد
اس میں راشد نصیر صاحب کی کمپنسیشن کتنی ہوگی وہ عدالت طے کرے۔ اس دوران عدالت نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے بھی ٹائم دینا ہے کہ پائن بار بیٹھ کے نبڑ لو ورنہ پھر اسی فیصلہ سنا دینا جی آپس میں۔ یعنی کہ ملزم جو ہے وہ مدعی کو راضی کر لے ورنہ پھر ہم جرمانہ ہم پھر آپ اپنا فیصلہ ٹھوک دیں گے۔ راشد نصیر صاحب پہلے ہی اس سے انکار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عدالت سے فیصلہ آئے گا، اور اس میں بہت ہی بڑی عقل مندی ہوگی۔ یہ جو سٹانس اگر انہوں نے لیا ہے، میری اطلاع کے مطابق لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو ونس فار آل ان کا بیانیہ وہ فارم 47 والا اڑائے گی نا، اور لندن کی عدالت اڑائے گی، ٹھیک ہے نا بہن، ایف او دی عدالت نہیں اڑائے گی، ثاقب نثار والی عدالت نہیں اڑائے گی، یا میرا مطلب ہے کہ آفریدی صاحب والی عدالت نہیں اڑائے گی، لندن کی عدالت اڑائے گی۔ ویسے یاد دیکھو تو میاں نواز شریف کیسی کائیاں چیز ہے، ماننا پڑے گا بابے کو آپ کو۔ اس نے اپنی ایگزونریشن کے، اپنی بے گناہی کے سارے ثبوت لندن کی عدالت سے لیے، سارے فیصلے لندن کی عدالت سے لیے۔ آیا نا مزہ؟ ٹھیک ہے، یہ جو فارم 47 والا ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو کذب بیانی ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا لندن کی عدالت اس کو اڑائے گی، اور میجر عادل راجہ، کیپٹن عادل راجہ کھچ جو ہے وہ اس کی باعث بنے گا۔ ویسے یار ہمارے ایک چشتی صاحب ہوتے تھے وکیل پاک پتن کے، تو وہ کھچ کے اوپر ان کی بڑی تحقیق تھی، بہت مذاق کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے اہل الخچوچ، ٹھیک ہے، مطلب ہم دوستوں کے گروپ، وہ جو سینئر تھے، ظاہر لائر تھے ہائی کورٹ کے، میرا خیال پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی رہے، تو بڑا کسی عرصے میں ان سے انٹریکشن رہا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو وہ ہم دوستوں کے گروپ کو اہل الخچوچ کہا کرتے تھے۔ خچوچ کا مطلب ہے کھچ کی جمع، کھچ ہمارے علاقے کے اندر چول کو کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ چول جو ہے جس طرح چول ماری جا سکتی ہے اس طرح کھچ بھی ماری جا سکتی ہے، اور کھچ جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کھچ کی جمع کھچوچ کر رکھا تھا۔ تو یہ باجوے نے اتنی کھچوچ ماری ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 29,100 دے وچ نے کنیاں کھچاں ماریاں نے، بڑی مہنگی قسم دی کھچ جے پئی ہے، اور مطلب 5,000 دی 4,000 دی تانوں ایک کھچ پوے تے میرا مطلب اینی تے گھر تے نہیں پیندی یار، اینی سستی جی کھچ سی، عادل راجے تو اینی مہنگی کر کے ماری یار، تو عادل راجے صاحب کو ان کی کھچیں پڑنے لگی ہیں مہنگی جو وہ مارتے رہے، تو اینی ہاؤ، لیکن اس کیس کے اندر سے جو اہم بات نکلنی ہے وہ فارم 47 کے بیانیے کی آخری رسومات ہوں گی۔ آپ نے یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔